صدقہ 19۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی مصروف زندگی کی وجہ سے وہ رضاکارانہ نیک اعمال انجام دینے اسلام کے بارے میں مزید علم حاصل کرنے کا وقت نہیں پاتے۔ ایسی صورتوں میں ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس عمل صالح میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور یہ ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ۔ صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل ہیں جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سخی اللہ تعالیٰ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ کنجوس شخص جہنم کے قریب، اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک ایک مسلمان اپنے صدقہ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد انسان کی زندگی کے ہر پہلو اور دونوں جہانوں میں پھیلے گی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس صدقہ کو بہت زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدگی سے اور اپنی وسعت کے مطابق دینے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ احادیث اور دیگر اس بات کا اعلان نہیں کرتی ہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آخر میں مثالی طور پر ایک مسلمان کو ایمان کی تمام مختلف شاخوں کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، لیکن اگر وہ مادی دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہیں تو انہیں کم از کم اس اہم شاخ کو واجبات کے ساتھ اس امید پر پورا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔